ضیاء الحق صاحب نے بہترین کام کیا فیڈرل شریعت کورٹ، اور وہ وہی جو میں نے بتایا تھا، جوڈیشری کا کام یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں ایگزسٹنگ لا یا جو فلاں قانون اس وقت بن رہا ہے پارلیمنٹ میں وہ پورا یا اس کی کوئی ایک شق شریعت کے خلاف ہے، تو مجھے موقع دیا جائے، میں ثابت کرتا ہوں۔ اوکے، آؤ دلیل دو، جواباً جو اس کے خلاف ہو وہ بھی آئیں، وہ بھی دلیل دیں، جورس کنسلٹس کو بلا لیا جائے، علماء کو بلایا جائے، دعوت دے کر بلایا جائے، دانشور بھی آ جائے۔ اگر اس کے بعد وہ فیصلہ کر دیتی ہے تو پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر وہ سینٹرل حکومت کا معاملہ ہے تو سینٹرل گورنمنٹ کو، اور اگر وہ پروونشل معاملہ ہے تو پروونشل گورنمنٹ کو نوٹس چلا جائے گا کہ ود ان 4 اور 6 months آپ اس کی جگہ آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لیجئے، ورنہ فلاں تاریخ کو یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا اور آپ کے قانون کے اندر ایک خلا پیدا ہو جائے گا۔ اس سے صحیح تر تو نظام کو ہو ہی نہیں سکتا، میں خود سجیسٹ کر چکا ہوں پہلے کہ جوڈیشری کا کام ہے یہ نہیں ہے کہ فلاں مکتب کے علماء کو بھیج دو اور یہ بریلوی مولوی فیصلہ کریں گے یا دیوبندی کریں گے یا اہل حدیث، نہیں، نتھنگ سارٹ۔ بریلوی بھی آئیں آرگو کریں، دیوبندی بھی آئیں آرگو کریں، اہل حدیث بھی آئیں آرگو کریں، کورٹ کے اندر کھلا میدان ہے، آرگو کیجیے۔ لیکن ضیاء الحق نے کیا کیا؟ بدقسمتی، بہت بڑا بدقسمت انسان تھا، بہت بڑا بدقسمت۔ اس ملک میں 3 اشخاص ایسے آئے ہیں جنہیں اللہ نے بہت عظیم مواقع دیے، بٹ دے فیلڈ ٹو اویل them۔ بھٹو کو عظیم موقع ملا تھا، وہ ماؤ زے تونگ بن سکتا تھا اس ملک کا، نئی زندگی ہو جاتی، نہیں، وہ اپنی فیوڈل سکن سے باہر نہیں نکل سکا، he was a feudal himself۔ ضیاء الحق کو موقع دیا تھا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز بن سکتا تھا۔ نظام مصطفیٰ کی تحریک جس قدر زبردست تھی، اس کو آپ شمار کر سکتے ہیں خلافت کی تحریک، اور پھر تحریک پاکستان، اور پھر تحریک نظام مصطفیٰ 1977 کی۔ اتنا اس وقت جو قدم بھی اٹھاتا ضیاء الحق، کوئی نہیں تھا میدان میں جو روک سکتا، کوئی نہیں آ سکتا تھا، اتنا جوش اور جذبہ تھا۔ لیکن بدقسمتی، محرومی، بدبخت، ان کو کون راضی کرے گا، ان کو کون راضی کرے گا۔ میں نے جب آخری دن شورا سے استعفیٰ دیا ہے 5 جولائی 1982 کو، میں گیا، میں نے کہا کہ آپ ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں۔ میں خود، مجھے گھبراہٹ سے ہوئی ہے، میں نے کیا کہہ دیا، میں نے تو محاورہ استعمال کیا تھا اور یہ تو واقعی ان کے ہاں محراب ہے، لیکن وہ شخص بڑا متحمل تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ نہیں، کیوں کیا بات، کیسے؟ میں نے کہا آپ نے فیڈرل اسٹیٹ کورٹ بنائی، اپنے ہینڈ پکڈ علماء کو اس میں جج مقرر کیا۔ تقی عثمانی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ پیر کرم شاہ صاحب کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ ملک غلام علی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھ باندھ دیے کہ فیملی کورٹس کے بارے میں، فیملی لاز کے بارے میں بھی تم بات نہیں کر سکتے۔ ہمارے جس قانون کو انگریز نے نہیں چھیڑا، جس قانون کو ہندوستان کے مسلمانوں نے ابھی تک ہاتھ نہیں لگانے دیا ہندوؤں کو، اور یہاں ایک ڈکٹیٹر فیلڈ مارشل نام نہاد، اور اس نے ایک منکر حدیث کے کہنے سے، غلام احمد پرویز، وہ قوانین بنا دیے، سب نے کہا کہ یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اور میں نے کہا آپ نے بھی ہاتھ باندھ دیے شریعت کورٹ پر۔ میں یہ نہیں کہتا جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں، آپ ان کے ہاتھ کھول دیں، آپ کو ان کی دیانت پر، ان کے علم پر، خلوص پر کوئی اعتماد ہے کہ نہیں ہے، ہاتھ کھول دیں ان کے، وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور۔ اور غلام احمد پرویز زندہ تھے اس وقت تک، میں نے کہا وہ آئے، وہ بھی آرگو کر دیں کہ نہیں، اختلاف سنت کوئی شے، کتاب قرآن کو سنت۔ کہنے لگے پھر ان عورتوں کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر یہی آپ کی سوچ ہے تو میں آپ کی شورا میں بیٹھنے کو تیار نہیں، یہ لیجئے میرا استعفیٰ، میں لکھ کے لایا ہوں۔ 2 ہتھکڑیاں ڈال دی، 2 بیڑیاں ڈال دی۔ Constitution of Pakistan is beyond your scope. Judicial procedural laws, ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری، beyond your scope. Muslim family laws, beyond your scope. مالیاتی قوانین 10 سال کے لیے، beyond your scope. پھر کیا رہ گیا؟ Exercise in futility. یہ ہے جس کو میں نے منافقت کا پرندہ قرار دیا ہے۔
اور اب دوسری طرف کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ملک اپنے خوفناک ترین دور میں داخل ہو چکا ہے۔ میں نے 1 سال 1 ماہ قبل عید الاضحیٰ کے خطاب میں مسجد دارالسلام میں کہا تھا کہ پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور وہ پھر میں نے تقریر بھی کی تھی، ذرا عنوان بدل دیا تھا تقریر کا، پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات۔ میں نے پورا کیا، منفی بنیاد یہ تھی پاکستان کی، مثبت بنیاد یہ تھی، یہ دونوں منہدم ہو رہی ہیں، پھر کیا جواز رہ جائے گا پاکستان کو؟ اب میں نے کہا تھا کہ 2.5-3 سال میرے نزدیک ہیں آپ کے پاس، اس کے اندر اگر یہاں کوئی اسینشل بنیادی چینج نہ آئی اور اسلام کی طرف ہم نے رخ نہ کیا اور اللہ کی جناب میں توبہ نہ کی، تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ 1 سال کے بعد میں نے پھر تقریر کی کراچی کی مسجد میں، قرآن اکیڈمی میں۔ اب دیکھو 1 سال میں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی۔ بلوچستان کا معاملہ ایک ڈائلیما ہے، ایک بھنور ہے، گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر، بھنور ہے تقدیر کا بہانہ، یہ ڈائلیما ہے۔ آپ سختی نہیں کریں گے وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ ابھی تو سوئی گیس کو تھوڑا سا نقصان پہنچایا تھا، زیادہ بڑا ہوگا تو قیامت آ جائے گی پاکستان کے اندر، چولہے بند، فیکٹریاں بند، کتنی جگہوں پر بجلی پیدا کی جا رہی ہے اس سے، بند۔ کیا ہوگا اگر سختی نہ کریں گے تو بڑھتے جائیں گے۔ انہوں نے ٹریننگ لے لی ہے ان کی، اب ایک یہ پوری سازش ہے، پوری انٹرنیشنل سازش ہے جو ہو رہا ہے۔ میں تقریر کر چکا ہوں، 1.5 گھنٹے کی تقریر کا کیسٹ شاید کہیں ہو، اگر باہر ہو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ وہ 1 سال بعد کی بات ہے اور یہ ہے 1 سال پہلے کی بات۔ یہ یہاں باہر موجود ہے، جو بھی یہ لینا چاہیں یہ کتاب چلے اور پڑھیں اسے۔ تو گویا کہ اس وقت ہم شدید ترین ضرورت میں ہیں کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو، شدید ترین، لیکن وہ مدد نہیں آئے گی جب تک کہ ہم توبہ نہ کریں۔ عوامی سطح پر توبہ ہو، ہر حرام کام کو چھوڑا جائے اور ہر فرض کو ادا کیا جائے، اور دستوری سطح پر توبہ ہو، وہ جو چور دروازے دستور کے اندر ہیں جس نے کہ اس کے منافقت کا پرندہ بنا دیا ہے، ان کو پلگ کر دیا جائے، ان کو بند کر دیا جائے۔ یہ ہوگی ہماری اجتماعی توبہ۔ تو شاید اس سے، شاید نہیں یقیناً، مجھے یقین کے ساتھ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی تائید و نصرت ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔